بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجتہاد اور تقلید کے موضوع کے متعلق جو سوالات پیش کیے گئے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل جو مجتہد ہیں یہ اصول فقہ پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں، مسئلے کا استنباط کرنے میں، فتویٰ نکالنے میں اصول فقہ، علم اصول فقہ پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اور علم اصول الفقہ جو ہے یہ انسان کی اختراع ہے، اہل سنت نے اس میں پہلے تالیف کی ہے، یہ اہل سنت سے لیا گیا ہے، جس وجہ سے مجتہد کا فتویٰ آج کل مثلا قابل اعتبار نہیں ہے، اس لیے ہم تقلید نہیں کرتے ہیں۔ یہ اعتراض حقیقتاً بتاتا ہے کہ اعتراض کرنے والا دوسروں سے جو بات سنتا ہے اسی کو بے عین ہی مینوان آگے نقل کر رہا ہے، کوئی اس کی اپنی تحقیق نہیں ہے، کیونکہ کتنے سوالات اعتراضات اس کے ایسے ہیں جو تحقیقات سے آری ہیں، حقیقت سے کوسوں بعید ہیں۔ اب یہی مسئلہ ہے مثلا اصول فقہ کا، اگر حقیقت دیکھی جائے تو مسئلہ اس کے برعکس ہے۔ مذہب شیعہ کے افتخارات میں سے ہے کہ علم اصول فقہ کی بنیاد شیعہ نے رکھی ہے، اس کی پہلی تالیف شیعہ نے کی ہے اور ائمہ کے دور میں ہوئی ہے، متاخر بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب تأسیس الشیعہ، تأسیس الشیعہ لعلوم الاسلام، سید حسن صادر، انہوں نے جن علوم کے بارے میں ثابت کیا ہے کہ شیعہ نے سب سے پہلے ان علوم میں لکھا ہے، ان میں سے ایک علم اصول فقہ ہے۔ تو اصلاً حقیقت سے بہت بعید بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، یعنی اپنے مذہب کا ایک کریڈٹ جو ہے وہ دوسروں کو دے رہا ہے۔ تو ائمہ علیہ السلام کے دور سے اصول فقہ کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ اب تفصیل سے یہ مطلب بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اختصار سے عرض کروں گا کہ علم اصول فقہ کی جو مہم بحثیں ہیں، اگر ان کی بحثوں کو تقسیم کیا جائے تو مہم بحثیں جو ہے وہ 5 بنتی ہیں۔ مباحث الفاظ ہے، عام خاص کی بحثیں ہیں، حجت کی بحث ہے کہ مثلا فلاں چیز حجت دلیل بنتی ہے یا نہیں، مثلا شہرت حجت ہے یا نہیں، اسی طرح خبر واحد حجت ہے یا نہیں، قیاس حجت ہے یا نہیں۔ چوتھے نمبر پر اصول عملیہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، شک ہو، تو اس وقت ہم براءت جاری کریں گے یا احتیاط کریں گے یا سابقہ جو حالت ہے اس کے مطابق عمل کریں گے، جسے استصحاب کہتے ہیں۔ تو یہ اصول عملیہ کہلاتی ہیں۔ 5ویں بحث ہے تعارض ادلہ کی، کہ جب 2 حدیثیں آپس میں ٹکرا جائیں تو کیا دونوں کو نہیں لینا یا ان میں سے کسی ایک کو لینا ہے، کس بنیاد پہ لینا ہے، کون سا مرجح جو ہے اس کی بنیاد پر ہم کسی کو ترجیح دے سکتے ہیں، وہ مرجحات کتنے ہیں، یہ تعارض کی بحث ہے۔ ان تمام مباحث کی بنیاد ائمہ نے رکھی ہے۔ ائمہ کے دور میں ائمہ نے تعلیم دیا ہے اپنے اصحاب کو، اور کئی ایک اصحاب نے اسی دور سے لکھنا شروع کر دی تھی، حتیٰ کہ اخباری عالم دین صاحب وسائل الشیعہ نے کتاب لکھی تکملۃ الوسائل، اس کا نام رکھا الفصول المہمہ فی اصول الائمہ۔ اس کا جو پہلی جلد ہے اس کی، اس میں 2 باب ہے۔ جو دوسرا باب ہے اس کا کیا نام دیا ہے، اس نے لکھا ہے باب الکلیات المتعلقہ باصول الفقہ۔ تمام احادیثیں جمع کی ہیں جو علم اصول سے متعلق ہیں، جلد نمبر 1 میں اور باب نمبر 2 میں باب کلیات المتعلقہ باصول الفقہ، تمام ائمہ کی حدیثیں جمع کی ہیں۔ اب ہم مثلا لیتے ہیں پہلی بحث کو، مباحث الفاظ کو۔
کب تعلیف ہوئی مباحث الفاظ میں؟ سب سے پہلی حشام بن حکم جو چھٹے امام کے اصحاب میں سے ہیں، انہوں نے کتاب الالفاظ کے نام سے کتاب لکھی. آپ مثلا اس کو دیکھ سکتے ہیں فہرست طوسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 495 پہ. آپ کہتے ہیں اصول جو ہے وہ متاخر ہے اور اہل سنت سے لیا ہے. اہل سنت کے ابھی پاس کچھ بھی نہیں تھا علم اصول کا کہ جب مباحث الفاظ کی یہ تالیف ہو رہی ہے. اسی طرح یعقوب بن اسحاق سکیت جو کہ اصحاب جواد علیہ السلام سے ہے، امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے، انہوں نے بھی کتاب الالفاظ لکھی کہ جس میں مشترک کی بحث ہے، ازداد کی بحث ہے، اس کے علاوہ مباحث الفاظ ہیں. رجال النجاشی صفحہ نمبر 449 پہ اس کا ذکر کیا ہے. یہ ہے مباحث الفاظ. دوسری بات ہم نے کہا ہے عام خاص ہے کہ ایک جو ہے لفظ عام آ جائے اور دوسرا اس کے مقابل خاص آ جائے تو ان کو کیسے جمع کرنا ہے. اس کو بھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں بھی بیان کیا ہے. ان سے پہلے علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کلمات میں بیان کر کے گئے ہیں. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں مثلا نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214 محمد عبدہ کی شرح کے مطابق فرماتے ہیں ان فی اید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابہا. لوگوں کے پاس جو کچھ ہے یعنی احادیث وغیرہ اس میں حق بھی ہے، باطل بھی ہے، کچھ لوگوں نے اپنے سے جھوٹ بنا ہے، صدق بھی ہے، کذب بھی ہے، اس میں ناسخ و منسوخ ہے، اس میں عام اور خاص ہے، اس میں محکم اور متشابہ ہے. یہ تینوں بحثیں اصولی بحثوں میں سے ہیں کہ ناسخ و منسوخ ہو تو کیا کرنا ہے، عام و خاص ہو تو کیا کرنا ہے، محکم اور متشابہ ہو تو کیا کرنا ہے. اس حوالے سے جو تالیف آئی ہے ہمارے سامنے پہلی ناسخ اپنے عام اور خاص کی بحث میں ابو سہل نوبختی ہیں کہ جو امام عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں. انہوں نے کتاب العموم والخصوص لکھی. رجال النجاشی میں ذکر ہوا ہے صفحہ نمبر 32 پر. ابن ندیم نے لکھا ہے کہ یہ مذہب شیعہ کے بڑے علماء میں سے تھا. تو لہذا ائمہ کے دور ہی میں مباحث الفاظ بھی لکھی جا چکی تھی، عام خاص کی بحث بھی. تیسری بات ہم نے عرض کیا ہے کہ حجج کی بحث ہے کہ فلاں مثلا چیز دلیل بن سکتی ہے یا نہیں، مثلا خبر واحد حجت ہے یا نہیں. تو اس کی بنیاد خود قرآن نے رکھی ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو، یعنی اگر فاسق نہیں ہے سیکہ ہے تو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. قرآن دے رہا ہے یہ مطلب. ائمہ نے اپنے دور میں اس بات کا پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ سیکہ بندہ ہماری طرف سے آ کر خبر دے تو اس کو قبول کرو. مثلا امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الامری ثقتی، امری میرا سیکہ ہے، فما ادى الیک انی فانی یؤدی وما قال لك عنی فانی یقول. جو میری طرف سے لے آئے تو وہ میری طرف سے لے آیا ہے، جو میری طرف سے وہ بات کرے تو وہ میری طرف سے ہوگی. کیوں؟ کیونکہ سیکہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ امام علیہ السلام اشارہ کرے کہ جب سیکہ خبر لے کر آئے تو قبول کرو، سیکہ نہ ہو تو پھر نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیکہ کی خبر کا حجت ہونا ائمہ اپنے دور میں اس کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں. اور اس میں پہلی جو تالیف آئی ہے اس بحث میں خبر واحد اور اس پر عمل کرنا حسن بن موسیٰ النوبختی نے کی ہے جو غیبت صغریٰ میں ہے. اس نے لکھا ہے، یعنی کتاب لکھی تھی خبر الواحد والعمل بہ. رجال النجاشی صفحہ نمبر 63 پہ اس کا ذکر آیا ہے. شہرت کو ہم لیتے ہیں کہ شہرت حجت ہے یا نہیں. اس میں بھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیاد رکھی ہے. مقبولہ عمر ابن حنظلہ الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67، اس میں امام علیہ السلام سے جب یہ پوچھتا ہے کہ اگر دو بندے حکم میں اختلاف کرتے ہیں اور دونوں آپ کی حدیث لے کر کے آتے ہیں تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حکم مجمع علیہ ہو،
اس کو لے لیا جائے. وہ کہتا ہے کہ ينظر الى ما كان روایاتهم ان في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. جو مجمع علیہ ہے یعنی جو مشہور ہے اس کو لے لیں اور جو شاذ ہے اس کے مقابل اس کو چھوڑ دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شہرت کی حجت، شہرت روایی کی حجت امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور میں بیان کر کے گئے ہیں. قیاس حجت ہے یا نہیں، یہ بھی امام صادق علیہ السلام اس کی حجت کی نفی کر کے گئے ہیں کہ یہ حجت نہیں ہے. مثلا کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 پہ لکھا ہے، ابان ابن تغلب سے فرمایا امام علیہ السلام نے، ان سنت لا تقاس، سنت کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. الا ترى ان امرأة تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، ایک خاتون کہ جو اپنے خاص ایام کی وجہ سے نماز اور روزہ نہیں کر سکتی تو وہ اپنے روزے کی قضا کرتی ہے اور نماز کی نہیں کرتی. حالانکہ قیاس ہوتا تو دونوں کو کرنا چاہیے تھا یا دونوں کو نہ کرتی. ان السنت اذا قیست، اگر سنت میں قیاس کیا جائے محق الدین، دین ختم ہو جائے گا. تو امام نے بنیاد رکھی کہ قیاس حجت نہیں ہے. ابو سہل نوبختی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں تھے، انہوں نے کتاب لکھی ابطال القیاس. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بحث اصول کی ائمہ کے دور میں تدوین ہو چکی تھی. جہاں تک اصول عملیہ کا تعلق ہے تو استصحاب کے حوالے سے اصول عملیہ میں سے ایک استصحاب ہے، یعنی سابقہ حالت کو باقی رکھنا شک کی صورت میں. کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 463 پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ استصحاب کے حوالے سے فرمایا ہے، ولا ينقض اليقین بالشک ولا يدخل الشک فی الیقین. یقین کو شک سے نہیں توڑا جاتا. اگر پہلے یقین تھا اور اب شک ہو رہا ہے تو نہیں توڑا جائے گا، اور شک یقین میں داخل نہیں ہوتا. تو امام نے استصحاب کی بنیاد رکھی ہے، لوگوں اپنے اصحاب کو تعلیم دیا ہے کہ جہاں بھی ایسی صورتحال ہو تو سابقہ یقین پر عمل کریں. براءت ہے تو اس کے حوالے سے اللہ کے رسول بنیاد رکھ کر گئے ہیں کہ شک کی صورت میں براءت جاری کرنا ہے. کافی میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، رفع عن امتی 9 خصال، میری امت سے 9 خصال اٹھا لیے گئے ہیں. ان میں سے ایک فرمایا ما لا یعلمون، جو نہیں جانتے. میری امت سے اس کا عقاب اٹھا دیا گیا ہے جو چیز کو وہ نہیں جانتا ہے. اسی طرح احتیاط ہے، تخیر ہے، ان کے بارے میں بھی روایات ائمہ سے صادر ہوئی ہیں. آخری بات جو عرض کیا ہے کہ اصول میں کی جاتی ہے وہ تعارض کی بات ہے کہ 2 دلیلیں اگر ٹکرا جائیں تو کیا کرنا ہے. یہاں بھی امام علیہ السلام ہی نے اپنے دور میں اس کا علاج بتایا ہے مقبولہ، جس کا ہم سابق حوالہ دے چکے ہیں کہ اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر دونوں خبریں مشہور ہوں، اگر ایک مشہور ہے تو مشہور کو لینا ہے، دوسری کو نہیں لینا. دونوں مشہور ہوں اور دونوں کو سکات نے نقل کیا ہو، یعنی اگر سکات نہیں ہے ایک میں تو اس کو چھوڑ دیا جائے. تو آپ طریقہ بتا رہے ہیں کہ 2 خبریں 2 حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، مشہور ہے لے لیں. اگر دونوں مشہور ہیں تو پھر دیکھا جائے جو سکات کی ہے اس کو لیا جائے، دوسری کو نہ لیا جائے. اگر دونوں سکات سے ہیں تو جو قرآن کے موافق ہو اس کو لے لیا جائے، دوسری کو چھوڑ دیا جائے. جو مخالف ہو عامہ کے اس کو لے لیا جائے، دوسری کو چھوڑ دیا جائے. امام علیہ السلام خود تعلیم دے رہے ہیں کہ 2 دلیلیں اگر ٹکرا جائیں تو ان میں سے کس کو ترجیح دینی ہے. اور اس میں جو پہلی تالیف ہے وہ ائمہ کے دور میں آ گئی تھی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں ابن ابی عمیر رجال النجاشی نے صفحہ نمبر 326 پہ لکھا ہے کہ ابن ابی عمیر نے کتاب اختلاف الحدیث لکھی تھی، کتاب لکھی کہ اگر حدیث سے مختلف ہو جائے. اسی طرح امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے یونس بن عبد الرحمن ہے، فہرست توسی میں لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512 کہ اس بندے نے بھی کتاب اختلاف الحدیث و مسائل تحریر کی تھی. یہی وجہ تھی کہ غیبت صغرا کے بعد بہت جلد ہی علم اصول فقہ میں وسیع پیمانہ پر تالیفات آنے لگی.
مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابو منصور سرام نیشا پوری جو کہ قرن ثالث میں ہے، 3 صدی ہجری کا ہے، اس نے کتاب ابطال القیاس لکھی، فہرست توسی میں 537 صفحہ نمبر پر لکھا ہے اس کے بارے میں۔ اسی طرح محمد بن احمد بن داؤد 368 میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ رجال النجاشی صفحہ نمبر 384 پہ لکھا ہے کہ اس بندے نے کتاب الحدیثین مختلفین اس ٹاپک پہ کتاب لکھی۔ اس کے بعد سلسلہ جاری رہا، شیخ مفید نے علم اصول میں پورا دورہ لکھا کہ جس سے شیخ ابو الفتح الکراجکی نے اپنی کتاب کنز الفوائد میں درج کیا ہے اس پورے بحث کو، کئی ایک بحثیں ہیں اس میں۔ اس کے بعد سید مرتضی علم الہدا نے اپنی کتاب ذریعہ شہرت الافاق کتاب لکھی علم اصول میں۔ اس کے بعد شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے عدت الاصول کتاب لکھی، 2 جلد میں علم اصول کا پورا دورہ ہے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ لہذا یہ کہنا بالکل حقیقت سے دور ہے کہ اصول الفقہ اہل سنت سے لیا گیا ہے، یا اصول الفقہ جو ہے اس میں انسان کے عقل کی اختراع ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علم اصول کی بحثوں کی اصول جو ہے ان کی وہ ائمہ علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے، بلکہ کئی ایک بحثیں انہی کے دور میں تدوین بھی ہو گئی تھی، لکھی بھی گئی تھی۔ متاخرین نے انہی بحثوں میں وسعت دی ہے، اصل وہاں سے آئی تھی، ان میں وسعت دی ہے زمانے کے تقاضوں کے مطابق، جس طرح ہر علم میں ایسا ہو رہا ہے، تقاضوں کے مطابق ہر علم میں تحقیقیں بڑھ رہی ہے، وسعت آ رہی ہے، چونکہ ادھر سے حاجت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ علم اصول اوروں سے لیا گیا ہے، یہ اپنے مذہب کے ایک کریڈٹ کو جو ہے وہ دوسروں کی طرف نسبت دینا ہے۔